أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الرسل. ہن جسلے تعمیر بدن دی اور تعمیر کردار دی اور اخلاقیات دی گل چل پئی ہے تو اللہ کریم اسے دی وضاحت فرمائندے ارشاد فرمائندے کہ ایک اور بھی معاشرے رواج ہوندا گل گل تے قسم کھانی. گزشتہ تے او مینو قسم ہے جی اللہ دی وہ گل ہے سی حالا وہ پتہ ہوئے یا نہ ہوئے فضول ایک رواج ہو گیا. اس چیز دی قیمت اتنی ہے جی خدا دی قسم اتنی قیمت ہے اس دی اللہ دی قسم اتنی قیمت ہے. وہ فرمایا گل گل تے قسماں کھانیاں جہڑیاں یہ بڑا ایک نامناسب جہا کام ہے. اگرچہ اللہ کریم اس تے مواخذہ نہیں فرماندا روا روی جہڑیاں قسماں کھاتی رکھ دیاں لیکن ایک کم اچھا نہیں. قسم واسطے ایک اصول ہے. قسم ہوندی ہے شہادت. جس طرح اللہ کریم نے بھی قسمہ قرآن دیتیاں والعصر زمانے دی قسم ہے یعنی زمانہ اس چیز دا گواہ ہے. زمانہ دے پڑھو زمانے دی تاریخ پڑھو زمانے دے حالات پڑھو تو جیڑی گل اگے آ رہی زمانہ اس دی گواہی دے گا. اس واسطے قسم تو مراد ہوندا گواہ. لہذا قسم اللہ دی کھونی چاہیے کہ اللہ ہر چیز تمہارے سر کی قسم تمہارے فلاں کی قسم دیوار کی قسم بیٹے کی قسم فلاں بزرگ کی قسم یہ ساریاں خرافات اور فضولیات نے. پھر جہڑیاں تسی گلاں گلاں جنیاں رواجن قسماں کھاندے رہندے ہو اللہ اگر اس تے محاسبہ کردا تو تواڈے بچنے دی سبیل ہی کوئی نہ رہندی. اللہ کریم درگزر فرماندا اس تے مواخذہ نہیں کردا لیکن ایک اچھی گل نہیں. اور اگر تسی جان بوجھ کے کسی گل نو سچا ثابت کرنے واسطے قسم کھاندے تو پھر اس تے مواخذہ ہوئے گا. ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان ایسی قسم جڑی تسی پکا کر کے دیندے ہو کہ جس گل تے میں اللہ دی قسم دے رہا یہ سچی ہے. اگر وہ سچی نہ ہوئی اور تسی جان کے عمدن جھوٹ بولیا تو پھر اس دا بڑا سخت مواخذہ ہوئے گا اور اس دی جواب دہی ہوئے گی. اور اگر تسی غلط قسم کھا بیٹھے ہو تو پھر قسم توڑ دیو. وہ کوئی قسم نہیں. ایک بندہ قسم کھا بیٹھا کہ میں اس دفعہ جی جمعہ دی نماز نہیں پڑھنی قسم دا کفارہ دے. جمعہ تو فرض جے پڑھے قسم دا اگر توڑنی پوے اگر غلط قسم کھا بیٹھے تو اس نے توڑو. توڑنے دا کفارہ کے کفارت اطعام 10 مساکین 10 مساکین نو کھانا کھوائے ایسا کھانا اوسط ما تطعمون اہلیکم جڑا تسی روزانہ معمول ہے اپنے خاندان نو بال بچے نو گھر کھاندے ہو جڑا تہاڈا معمول دا کھانا او کھانا 10 بندیاں نو کھواؤ یا پھر 10 بندیاں نو لباس دیو ایسے کپڑے جس نہ ستر عورت ہو جائے. ایک چوگا لمحہ چوگا بنا کے دے دے یا ایک پاجامہ جس دے نال دھنی دھوتے تائیں ستر ہو گیا تو مرد دا ستر عورت ہو گیا یعنی کوئی لباس کپڑا دے دیو 10 بندیاں نو. اور یہ بھی نہیں اگر تواڈے کو غلام ہے یا کسی کو غلام ہے آزاد کرنا چاہتا ہے تو اس دے پیسے دے کے انہوں آزاد کرا دیو. یعنی اسلام نے جتھے جنگی قیدیاں نو غلام اور کنیزاں بنایا اتھے انہوں نے آزاد کرنے دی بھی اتنے رستے بنائیں کہ لوگ غلام نہ رہن آزاد ہو جان. فرمایا اس دے کفارے چ غلام آزاد کرو. فمن لم یجد جسے چے سکت بھی نہ ہوئے وہ کھانا بھی نہیں دے سکتا کپڑا بھی نہیں دے سکتا غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا فصیام 3 ایام پھر 3 دن روزے رکھے اس قسم دے کفارے.
اور حنفیہ دے نزدیک یہ روزے مسلسل ہونے چاہیے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اگر تساں قسم کھادی اور وہ توڑی ہے تو پھر اس دا کفارہ جڑا وہ ہے واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسماں دی حفاظت کرو۔ ہاں جی، گل تے قسم نہ کھو، سچی گل تے قسم کھو، اور جڑا وعدہ کرو وہ سچا کرو، اور پھر حتی الامکان اس میں پورا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تواڈے تے اپنی آیات بیان کردہ تاکہ تسی اللہ دے شکر گزار بندے ہو۔ شکر کے ہے؟ اللہ دے احکام دی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباع، جتنے خلوص نال اور جتنی محنت نال اور جتنے اچھے طریقے نال تسی اطاعت کرو گے، یعنی اگر تسی محنت کر کے رزق حلال کما رہے ہو تو بھی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ دے حلال رزق نو طیب اور پاکیزہ طریقے نال کھا رہے ہو، اے بھی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہو، جائز اور حلال شادیاں کر رہے ہو، اے بھی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہو، جائز طریقے نال اچھی تربیت اولاد دی کر رہے ہو، اے بھی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہو، والدین دی خدمت کر رہے ہو، اے بھی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہو، ملک اور قوم دی خدمت کر رہے ہو، اے بھی اللہ دا شکر ادا۔ پوری زندگی جیڑی ہے اس دا ہر کم اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق کرنا اور اتباع نبوی دے مطابق کرنا جیڑا اے ادائے شکر ہے۔ فرمایا تاکہ تسی اللہ دے شکر گزار بندیاں شامل ہو، لعلکم تشکرون، یعنی شکر گزاری۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جی شکر، اللہ دا شکر کس طرح ادا کیتا جائے۔ بعض بزرگاں دے بے شمار اقوال نقل کیتے ہوئے ہیں کہ شکر تو عجز دا تصور کر لیے کہ میں شکر نہیں ادا کر سکتا، یہ شکر ہے۔ کسی نے کوئی ارشاد فرمایا، کسی نے کوئی، ساریاں گلاں درست، لیکن قرآن کریم نے جڑا انداز شکر دسیا ہوئے ہے کہ پورے خلوص نال کوشش کر کے حلال کماؤنا، حلال کھانا، طیب کھانا، نیکی کرنا، معاشرے چ، ماحول چ، گھر بار چ، اولاد چ، یعنی زندگی تے اطاعت نبوی دی چھاپ لگی اور پورے خلوص نال اسے محنت کرے تو ہر کم جیڑا حضور دے اتباع کیتا ویندا اے اللہ دا شکر ادا ہوندا۔ اور فرمایا اللہ اے آیات اور اے احکام کھول کے ساڈے تے بیان اس واسطے کیتے کہ تسی اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ سبحان اللہ۔ ان اخلاقیات اور ماحولیات دی پاکیزگی دی گل ہو رہی ہے۔ اللہ کریم ایک گل، ایک شعبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسے ارشاد فرمایا کہ ماحول اور معاشرے نو خراب کرنے والی جتنی چیزاں نا انہاں بعض بہت بڑے بڑے کم ہیں۔ ایک تو یہ وے کہ ایمان والو یاد رکھو کہ شراب یعنی او مشروب جڑا حواس مختل کر دے، اُن تو عربی شراب ہر پینے والی چیز نو شراب آکھدے ہیں۔ شراب کا مطلب ہونا پینا، پینے والی شے۔ او مشروب جڑا حواس مختل کر دے، اور جوا اور انصاب، بت پرستی، والازلام، اور وہ پانسے جڑے بتاں تے رکھے ویندے، رجسن، ایک تو یہ بھی کہ یہ سارے ناپاکن، سخت گندہ کم ہے، سخت ناپاکن، من عمل شیطان، اور دوسری گل یہ بھی کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ ایک کم میں شیطان دے سکھائے ہوئے، شیطان دے پڑھائے ہوئے، شیطانی کمن، فاجتنبوہ، انہاں دے قریب بھی نہ پھٹکو، انہاں تو دورو گزرو، انہاں تو اجتناب کرو، انہاں تو پاسے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو اور تسی فلاح پا جاؤ۔ دیکھو اللہ کریم دے ارشاد کے اور لوگوں نے اس دا مفہوم کے بنا کے دا۔ اللہ کریم نے 4 چیزاں گنیاں، شراب، خمر، میسر، جوا یہ ہوتا ہے جسے نفع موہوم اور نقصان یقینی ہوتا ہے۔ ایک بندے دا سارا نقصان ہو ویندا، دوجا بلا وجہ لے کے ٹر ویندا۔ اور بتاں دی پوجا اور بتاں دی عظمت، اور ازلام یہ ہوتا ہے مثلا
وہ اٹھ خریدے، ایک اٹھ خریدے جسے 5 6 7 بندے حصے دار ہو گئے، ہوں اس دے 7 حصے دار ہیں یا 10 حصے دار ہیں تو 10 حصے گوشت دے بنے۔ پھر انہوں نے خاص تیر رکھے ہوندے اتنے بتاں دے سامنے اسے مقصد واسطے، انہاں تیراں تے کسے تے 3 حصے لکھ چھوڑے، کسے تے 2 لکھ چھوڑے، کسے تے 1 لکھ چھوڑیا، کسے تے 5 لکھ چھوڑے، 10 حصے مکمل کر دیتے، انہوں 10 حصے 4 تیراں تے لکھ چھوڑے، حصے دار دار، باقی خالی رہ گئے۔ اپنا اپنا تیر کٹو بھائی، جس تیر کٹیا وہ خالی آیا تو خالی رہ گیا، جس کے 3 حصے آ گئے وہ 3 لے گیا، کوئی 2 لے گیا، یعنی کسے نو زیادہ مل گیا، کوئی بالکل خالی رہ گیا۔ یہ ہے جڑی موجودہ دور وچ لاٹری ہے کہ جی 10 روپے سارے دیو، ایک بندے نے لاکھ مل گیا اور باقی سارے خالی رہ گئے، یا ایک بندے نے کچھ مل گیا دوجے خالی رہ گئے۔ یہ اس طرح دے جتنے کامن فرمایا یہ رجسن، یہ سخت ناپاک اور ناروا اور گندے کامن، رجس آدن گندی چیز نو، یہ گندے کامن، شراب پینا، جوا کھیڈنا، بتاں دی کول جانا یا لاٹریاں پانا، یہ ازلام، یہ گندے کامن اور یہ شیطان دے کامن۔ رجسم من عمل شیطان فاجتنبوہ، انہاں دے تو دورو لگو، انہاں تو بالکل بچ کے لگو، مطلب ہے انہاں دے قریب۔ یہ جڑا ہوندا نا اجتناب، یہ ہوندا کہ جڑیاں چیزاں اس پاسے لے جانے والیاں انہاں تو بھی بچو۔ حرام کے، حرام ایک عربی دا لفظ ہے جس دا معنی منع، اور عرب جاؤ نا جی تو کوئی کسی کام تو بھی روکنا چاہنے منع ہوئے تو اتنے لکھے ہونا حرام کہ یہ منع اس طرح نہ کرو، وہ تو ٹریفک دے قواعد بھی حرام لکھے ہونا، یہ نہیں بھی کھاؤن پانی پینے والی چیز ہی حرام ہوندی۔ لفظ حرام یہ لکھا ہونا قرآن ہی ضروری نہیں، بلکہ یہ اجتناب جڑا یہ حرام تو بھی شدید تر ہے۔ حرام یہ ہوندہ بے اے کام کرنا منع، اجتناب یہ ہوندہ بے اس کام دے نیڑے بھی نہ پھٹکو، یعنی انہاں گلانچ بھی نہ پوو جڑیاں اس دی طرف لے کے جاندیاں۔ مثلا کوئی جواریاں دی مجلس باندھا تو جوا تا حرام ہے ہی ہے، اجتناب جڑا یہ ہے کہ انہاں دی مجلس بھی نہ باؤ کہ وہ گلان سن کے جوئے تے نہ ٹوٹ جاؤ۔ شراب پینا اگر منع تو اجتناب یہ ہے کہ شرابیاں دے کول بانا اٹھنا بھی چھوڑ دیو، انہاں دی گل سننی انہاں نہ گل کرنی بھی چھوڑ دیو، یہ اجتناب ہے۔ اور مزے دی گل یہ ہے کہ اللہ نے او لفظ دیتا جیڑا اس حرام تو شدید تر ہے، اور شراب اور جوئے اور بت پرستی تو زیادہ روک رہا۔ وہ آدھے نہیں جی تکایو قرآن کتنے لکھا ہوا حرام ہے، تو مال ہے یار، حد ہو گئی۔ یعنی اسانو عربی آندی کوئی نہیں، اسی عربی پڑھی کوئی نہیں، اسی عربی سمجھ دی کوئی نہیں، ایک لفظ پکایا ہوا حرام نہیں لکھا ہوا جی۔ اور پھر دانش عجیب ہے، وہ کسی نو عادت ہی رشوت لین دی تے اس دی بڑی شکایت ہوئی بادشاہ کول، تو بادشاہ نے کہا بھئی اس نو جس شعبے لائیے رشوت لینا انہوں دریا تے بٹھا دیو، لہراں گنیاں کرے، شامی دسیا کرے بھئی اتنی لہراں ساحل نہ ٹکرائیاں۔ وہ رجسٹر لے کے بہ گیا، وہ جڑا کشتی والا گزرے اس نے روک دے کہ نہیں جا سکتا، لہراں ڈسٹرب ہوندیاں، جڑا پیسے دے گزر جائے اس اتنے رشوت لینی شروع کر دی کہ اگر کشتی چلے گی لہراں ڈسٹرب ہون گے، میں گناں گا کس ویلے۔ یہ عادت ہو ویندی گناہگار نو گناہ دا جواز کڈنے دی۔ ایک ریٹائرڈ جسٹس صاحب اور بڑے دانشور میں اپنی کنی سنیا ٹیلی ویژن تے فرما رہے سن کہ شراب تو اجتناب دا حکم ہے، تو بندہ بشر جو ہے کسی ویلے اجتناب نہیں بھی ہو سکتا۔ ہن اجتناب دا مفہوم کیا ہے یہ کیوں نہیں دستے؟ وہ جی پرہیز دا حکم ہے، کسی ویلے پرہیز نہیں بھی، یہ وہ پرہیز حکیم والی نہیں، حکیم منع کیتا بھائی جی تسی چینی نہیں کھونی تو چینی حرام تو نہیں ہوگی جی، کسی ویلے بندے کھا لی تو کوئی معمولی صحت ہی نقصان ہوئے گا، گناہ تو کوئی نہیں۔ لیکن اتنے اللہ کریم فرما رہا اجتناب، اور اجتناب تو مراد یہ ہے کہ کوئی ایسے کام جڑے اس طرف لے جانے والے ہوں انہاں تو بھی بچو، یعنی اس تو مکمل بچنا۔ حرام تو ہے کہ شراب پیو نہیں، اجتناب یہ ہے کہ شرابیاں دی گل بھی نہ سننا، دیکھو ببو کھڑو وہ بھی نہیں، تو پھر یہ حرام تو شدید ہو گیا نا۔ یہ تو اس رشوت لینے والے والی عادت ہے کہ غلط معنی کٹ کے تسیں تے اپنی پسند کا معنی پہنا دیو، ورنہ اللہ کریم نے تے یہ دسیا کہ یقیناً شراب یعنی نشہ آور چیز اور جوا اور بت
اور اے لاٹری ازلام اے رجس ایک گندے کامن غلیظ کامن اور اے شیطانی اعمالن فجتنبو لہذا انہاں تو دورو نسو انہاں تو پرہیز کرو یہ جڑے لوگ یہ کم کر دیں انہاں دی گل بھی نہ سنو انہاں نو ملو نہیں انہاں کو بہو کھڑو نہیں کمال یہ ہے کہ اتھو لوگوں نے جواز کر لیا حد ہوئی ہے لعلکم تفلحون تاکہ تسی فلاح پا جاؤ انسانی زندگی دا مقصد ہے کامیابی حاصل کرنا دنیاوی کامیابیاں اور اخروی کامیابیاں اور دنیا بھی کامیابی وہ ہے کہ رضائے الہی دے معاملات بندہ اگے بدے سو فرمایا اے تعمیر اخلاق واسطے اور کامیابی واسطے اور اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے ضروری ہے کہ انہاں چیزاں تو اجتناب کرو پرہیز کرو دور رہو انہاں دے جڑے انہاں دی طرف لے جانے والے وسائل انہاں تو بھی دور رہو انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون کہ یہ تو شیطان دے حربین کہ وہ چاہتا شراب اور جوئے اور انہاں کماں نال تواڈے دشمنی پائے شراب پیتا حواس مختل ہو گئے دوست دشمن دی تمیز نہ رہی کس نہ لڑدا پیا کس نہ گل پیا کرنا گل کرنے دی تمیز نہ رہی کہ کم کرنے دی تمیز نہ رہی جوا کھیڈیا خاموشی نہ بھی دے دیتا مال دوسرا لے گیا دل وچ عداوت اور بغض تا پیدا ہو گیا ایک دن لڑائی بھی ہو جائے گی سو فرمایا کہ یہ چیزاں پھر جس ویلے تسی وہ شراب پی کے بے ہوش ہو گئے یا جوئے مال ضائع کر رہے پھر اللہ دی یاد دی فرصت کتنے رہ گئی پھر اسے کڑدے رہو گے دل وچ بغض پیدا ہو گیا دل اس پاسے مصروف ہو گیا اور یک وقت دو پاسے تو نہیں کہ وہ پھر آ کے بڑی اللہ اللہ کرنے لگ پوے سو شیطان دے اے حربین وہ چاہتا کہ انہاں دے ذریعے تواڈے دشمنی پیدا کرے اور ایک دوسرے نال بغض پیدا کرے شراب اور جوئے نال وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ اور وہ چاہتا کہ اللہ دی یاد تو تانوں معروم کر دے اللہ دی عبادت تو تانوں معروم کر دے ہر نیک کم شریعت دے مطابق ہر کم نیکی اور عبادت ہے اور اللہ دی یاد جڑی ہر کم نال وابستہ ہر لمحہ ہر آن ہر ساہ وچ وجود دا ہر ذرہ یاد الہی کردہ اگر اللہ اللہ نصیب ہوئے تو شیطان چاہتا کہ اس نعمت اور اس دولت تو معروم کر دے اس دا وڈا ذریعہ اس نے جوا شراب مدہوش کرنے والی مشروب یا ناجائز طریقے نال ایک دوسرے دا مال لینا یہ دو وڈے حربین کہ بندے دے حواس مختل ہو ونجن یا اس دا مال یا آبرو یا کوئی شے ناجائز طریقے نہ کھسی جائے تو اس دے دل بغض اور غضب دی جس ویلے غصے دی اگ بھڑکے گی پھر بھی وہی ہے کہ وہ کوئی نقصان ہی کرے گا دشمنی کرے گا سو فرمایا اے شیطان دے حربین فہل انتم منتہون لوگوں کیا تسی رک جاؤ گے یعنی تانوں یقیناً رک جانا چاہیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جڑے قرآن دے مثالی مسلمانن یہ ثابت کر کے دسیا کہ بعثت علی تو پہلے عرباں دی گھٹی پیا ہوا شراب اور جوا اور یہ سارے کم تو بالکل اتنے روزمرہ دی زندگی دا حصہ ہے لیکن جس نو نور ایمان نصیب ہویا جس نے آکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آکھنے تو فوراً بعد انہاں چیزاں تو اس قدر دور ہو گیا گویا اس نے یہ چیزاں ویکھی نہیں اور دنیا تو اس برائی دا نام و نشان مٹان واسطے روئے زمین تے انہاں جہاد کیتے اور عالم انسانیت دے دامن تو اے جڑے نجاست دے داغ اور رجس دے اے دھو دیتے اور لیکن پوری بے شمار انسانیت دے بے شمار بڑے حصے نو اللہ دی بارگاہ حاضر کیتا اور نجات دا مستحق بنا دیتا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ میاں کرن والا کام یہ ہے کہ اللہ دی اطاعت کرو اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللہ دی اطاعت کرو اللہ دی اطاعت کے وے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اے اللہ دی اطاعت ہے وَاحْذَرُوا اور اللہ دی بے نیازی تو ڈر دے رہو
اسی اطاعت بھی کریے، محنت بھی کریے، عبادتاں بھی کریے، اس دی بارگاہ بہت عالی ہے، اور ساڈا کردار جڑا اے بڑا ستی ہے، ساڈے سجدے بھی اس بارگاہ دے قابل ہیں کہ نہیں، یہ اس دا کرم ہے کہ قبول فرما لے۔ او خلوص، او خشوع و خضوع جڑا اس دی شان دے لائق ہے، وہ کتھے ساڑے کول؟ سو فرمایا اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کر کے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو گے، اللہ دی اطاعت ہوگی، اور اللہ دی بے نیازی اور اس دی عظمت دا احساس دل وچ رکھو۔ احسان نہ کرو 4 نمازاں پڑھ کے یا حج کر کے یا عبادت کر کے یا تلاوت کر کے اللہ اللہ دے رسول تے احسان نہ کرو، بلکہ ڈردے رہو کہ وہ مہربانی فرمائے تے میریاں ٹوٹیاں پھٹیاں عبادتاں قبول کر لے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر کوئی اس گل تو پھریا مکریا اور اس نے اللہ دے حبیب دی اطاعت نہ کیتی، فَاعْلَمُوا، پھر ایک گل یاد رکھو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، کہ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر گل وضاحت دے نال پہنچا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذمہ داری ہے، منوانا ذمہ داری نہیں۔ مننا یا نہ مننا یہ اگلے دی مخاطب دی تساں لوکاں دی اپنی ذمہ داری ہے۔ منو گے اللہ دی رضا پاؤ گے، اللہ کو انعام پاؤ گے، نہیں منو گے عذاب الہی دے مستحق ہو جاؤ گے اور سزا پاؤ گے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ اور جڑا ایمان لے آوندا، جڑا توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو ویندا، اگر وہ کچھ اس تو پہلے کھا پی چکا یا اس تو پہلے وہ بد پرہیزیاں ہو چکی ہیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں، اللہ کریم معاف کر دے گا۔ جڑا ہے اسلام دا داخلہ، وہ اسلام تو ما قبل دے سارے گناہ معاف کرنے واسطے کافی ہے۔ اور جس ویلے انہوں نے اللہ دا تقوی اختیار کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ دے رسول دی اطاعت اختیار کر لی، تو پچھلے گناہ اللہ کریم معاف فرما دیندا۔ اور اللہ دے نال تعلق جس لئے قائم ہوندا، تقوی ہوندا، ایمان وچ ہور قوت پیدا ہوندی، اور جتنا ایمان مضبوط ہوندا وعمل الصالحات، اتنا نیکی دی توفیق ارزاں ہوندی۔ اللہ کریم دے نال جتنا تعلق بندا تقوی دا، اس دے نال ایمان اتنا مضبوط ہوندا، جتنا ایمان مضبوط ہوندا اتنا پھر مزید اللہ دے نال تعلق وددا اور ایمان اور یقین اضافہ ہوندا۔ ثم اتقوا، پھر ہور اضافہ، ثم احسنوا، پھر دل وچ خلوص اور خشوع و خضوع پیدا ہو ویندا، اور واللہ یحب المحسنین، اور جنہاں دے دلاں وچ خلوص اور خشوع و خضوع پیدا ہو ویندا، اللہ کریم انہاں لوکاں نوں محبوب رکھتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ